أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اے نبی، ہم نے تجھے نگران بنا کر بھیجا ہے، وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، و داعین الی اللہ بإذنہ اور اللہ کی طرف دائی الی اللہ اس کے حکم کے ساتھ، و سراج منیرا اور ایک روشن سورج. یہ وہ صفات حسنہ ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہوئی، اور ان صفات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ نور ہی ہے، اور غرض دعوت اللہ ہے. تو وہ صفات حسنہ جو نور کے گرد گھوم رہی ہیں یا نور کی تشکیل دے رہی ہیں، تشکیل کر رہی ہیں، اور مقصد دعوت اللہ ہے. یہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا. اور چونکہ یہ جو نور کے مضامین کا سلسلہ ہے، میں آج کے خطبے میں سر دست اس کو ختم کر کے پھر دوسرے مضامین کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں. اس لیے یہ آیت میں نے عنوان بنائی ہے آج کے خطبہ کی، کیونکہ نور کے تعلق میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں دعوت اللہ کے لیے پیش آ رہی ہے. اور کوئی دعوت اللہ کی اسکیم دنیا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک دعوت اللہ کرنے والا نور سے کچھ حصہ نہ پائے ہوئے ہو. جو نور سے حصہ پاتا ہے اور پھر دعوت اللہ کے اذن سے کرتا ہے، وہی ہے جو کامیاب بنایا جاتا ہے، وہی ہے جس کی دعوت کے کچھ معنی ہیں. ورنہ ایسے دعوت اللہ کرنے والے بھی دنیا میں بے شمار ہیں، بلکہ اکثریت میں ہیں جو دعوت تو کرتے ہیں مگر بے نور اور بے اذن. نہ ان کو خدا نے اس دعوت کا اذن دیا، نہ اس نور سے ان کا ماحول، ان کا دل، ان کا سینہ اجالا کیا، جس نور کے بغیر خدا کی طرف بلانا بے معنی ہے. اس مضمون کا سب سے پہلا نقطہ جو سمجھنے کے لائق اور دل میں بٹھا لینے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نور بلکہ وراء نور ہے، اور ہر پردہ خدا کا ایک نور کا پردہ ہے.
اس کی طرف دعوت دینے والا اگر اندھیرا ہو تو اس کو اس دعوت کا حق ہی نہیں پہنچتا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نے نور سے حصہ پایا ہو اور اس کا دل، اس کا سینہ، اس کا دماغ، اس کی تمام صلاحیتیں روشن نہ ہوئی ہوں۔ روشنی کا کچھ نہ کچھ پرتو تو اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی کے پاس وہ روشنی ہے جو خدا سے ملتی ہے تو پھر وہ خدا کی طرف بلانے کا حقدار بنتا ہے، پھر اس کی دلیل اس کے ساتھ چلتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اس کا نور ہے، اور اس سے بہتر کوئی دعوت اللہ کی طرف بلانے کا اور نسخہ نہیں ہے، اور کوئی طریق نہیں ہے، کیونکہ ہر دوسرے طریق میں خامیاں ہیں اور نقصانات ہیں، اور ایسی دعوتیں جھگڑوں اور فساد پر منتج ہوتی ہیں، اور بسا اوقات دنیا میں دعوت اللہ ہی کے بہانے مذہبی فسادات کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مرکزی نقطہ وہی یہی ہے کہ نور کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں۔ نور میسر ہو تو دعوت کا حق پہنچتا ہے، مگر تب بھی لازم ہے کہ خدا کا اذن بھی ہو، اور بغیر اذن کے کوئی دعوت نہیں ہے۔ بس اذن الہی کے نتیجے میں جس دعوت کے میدان میں ہمیں جھونکا گیا ہے وہ اسلام کی اشاعت کا میدان ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے کا میدان ہے، مگر اس نور کی طرف جس کے بغیر خدا کی طرف سفر ممکن نہیں ہے، یعنی سراج منیر کی طرف۔ سراج منیر جو سورج ہے وہ خود اپنی ذات میں خدا کا نور نہیں، مگر خدا کے نور کا جو اس کے ماوراء ہے، پرلی طرف ہے، اس کا ایک چمکتا ہوا نشان ہے، ایسا پردہ ہے جو خود روشن ہو گیا ہے۔ بس جو سب سے زیادہ روشن پردہ خدا کا ہمیں اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے وہ سورج ہے، اور سورج کی طرف کا سفر ہی حقیقت میں ماوراء نور کی طرف کا سفر قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے دنیاوی نظام میں سورج کی مثال ہے، ویسا ہی روحانی نظام میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے، جو خدا کے نور کا وہ پردہ ہے جس سے زیادہ روشن تر پردہ ہماری دنیا کے انسانوں کو دکھائی نہیں دیا، نہ دے سکتا ہے۔ وہ ایسا نور کا روشن پردہ ہے کہ جب ظاہر ہوتا ہے تو ہر نور والا مٹ جاتا ہے اس کے سامنے، نہ چاند کا وجود رہتا ہے، نہ ستارے چمکتے ہیں، کوئی اور نور دنیا کا اس کے سامنے چمکنے کی مجال نہیں رکھتا۔ روشنیاں جو انسان بناتا ہے وہ بھی بجھ جاتی ہیں یا بجھا دی جاتی ہیں، اگر نہیں بجھتی تو نور دینا چھوڑ دیتی ہیں۔ بس یہ وہ نور ہے جس کی طرف ہم نے تمام دنیا کو بلانا ہے، اور اسی کا ہمیں اذن دیا گیا ہے۔ ایسے نور کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے ہم اس نور سے حصہ پا سکتے ہیں، اس مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھے تھے جو ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے تھے، یعنی جو انتخابات میں نے چنے تھے ان کا مضمون جاری تھا۔ پہلے جو اقتباسات ہیں جو میں آج جو پچھلے خطبے میں اس سے بھی پہلے آپ کے سامنے پڑھتا رہا ہوں، ان کا مرکزی نقطہ نبوت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل نور اور کامل نور خدا کے کامل بندوں کو دیا جاتا ہے، اور اس نور میں غیر نبی شریک نہیں ہے۔ انبیاء کی ساخت ایسی ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے اس کامل نور کا محافظ اور امین بنانے کی خاطر پیدا فرمایا ہے، اس لیے ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو نور کو اپنانے اور اس کو بغیر نفسی میل کے چمکا کر باقی دنیا کو دکھانے کی صلاحیت کی طاقت بخشتی ہیں، وہ صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اور اس نور وحی کو جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں، اور یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ نور صرف نبیوں کے لیے ہے، غیر نبی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔
یہ اقتباس جو بقیہ حصہ ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہی، میں دیکھ لوں پہلے، ٹھیک ہے، وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلط وجود بخشا، بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذات ہی واجب اور قدیم ہو، کہ خود صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو ظلمت خانہ قدیم سے باہر نکالا، یعنی عدم کا نام ظلمت خانہ رکھا ہے۔ فرمایا ہے خدا کے سوا ہر طرف تاریکی ہے، یعنی عدم ہے، اور وہی وجود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے عدم سے وجود پیدا کرتا ہے، اور عدم سے وجود میں آنا ایک نور کو چاہتا ہے، کیونکہ عدم کو ظلمات سے تشبیہ دی ہے۔ بس ایک وہ نور ہے جو فطری نور ہر انسان کو، ہر وجود کو ملتا ہے، اور اس میں در حقیقت انسان اور غیر انسان، زندہ اور مردہ کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ بغیر نور کے وجود کا تصور ہی ممکن نہیں، کیونکہ ہر وجود نور سے، عدم سے نکل کے وجود کی روشنی میں آیا ہے، اس لیے جب وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا ہے تو بغیر روشنی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ بس وہ تمام صفات جن کو ہم مادی صفات کہتے ہیں وہ بھی نور رکھتی ہیں، اور ان میں سے ہر صفت خدا تعالیٰ کے کسی نور کا پرتو ہے، اور اس کے بغیر عدم ہے۔ بس جب وہ صفات مر جائیں تو کائنات عدم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں زندگی اور موت کی وہ بحث نہیں ہے جس کا انسان سے یا دیگر حیوانوں سے تعلق ہے، یہاں زندگی اور موت کی وہ بحث ہے جس کا عدم اور وجود سے تعلق ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول نور وہی ہے جس کے ذریعے عدم کو وجود میں تبدیل کیا گیا، اور اس پہلو سے ہر موجود میں خدا تعالیٰ کا نور کسی رنگ میں ضرور چمک رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس تفصیل کے میں فرماتے ہیں یا اس کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذات ہی واجب اور قدیم ہو، یا اس سے مستفیض نہ ہو، یعنی اللہ سے استفادہ کیے بغیر کوئی نور یا وجود موجود ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خاک اور افلاک، ان کو بھی اللہ کے نور کا مورد قرار دیا۔ بس یہ جو نور کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، اس کا سفر لفظ خاک سے کیا ہے جس میں کوئی زندگی نہیں ہے، اور افلاک یعنی زمین اور کائنات ساری، اور انسان اور حیوان، اور حجر اور شجر، اور روح اور جسم، سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں۔ یہ تو عام فیضان ہے جس کا بیان آیت اللہ نور السماوات والارض میں ظاہر فرمایا گیا۔ یہ فیضان عام ہے جس کو اللہ نور السماوات والارض میں بیان فرمایا گیا، جس نے دائرہ کی طرح ہر ایک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے، جس کے فائل ہونے کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں، یہ رحمانیت کی جلوہ گری سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رحمانیت سے خلق کو منسوب فرمایا۔ رحمانیت ہی سے انسان کا وجود ظہور پذیر ہوا ہے، رحمان ہی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہاں خالق نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ رحمان فرماتا ہے، کیونکہ رحمان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی ہو اور اس سے فیض طلب کرے۔
رحمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی فیض کا مستحق وجود ہو، وجود نہ بھی ہو تو رحمان خدا از خود اپنے کرم اس طرح نچھاور کرتا ہے جیسے خود رو چشمے سے پانی ابلتا ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی پیاسا وہاں موجود ہے کہ نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ پانی کسی ایسی زمین تک پہنچتا ہے کہ نہیں کہ وہ سیراب ہونے کا تقاضا کر رہی ہو۔ بس اس پہلو سے یہ فیضان عام ہے جس کو نور السماوات ارض فرمایا گیا، اس کا دوسرا نام رحمانیت ہے۔ یہی فیضان ہے جس نے دائرہ کی طرح ہر ایک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے، جس کے فائز ہونے کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں ہے، لیکن بمقابلہ اس کے ایک خاص فیضان بھی ہے جو مشروط بشرائط ہے، اور انہی افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جس میں اس کے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے، یعنی نفوس کاملہ انبیاء علیہ السلام پر۔ تو جس نور عام کا ذکر خاک کے ذکر سے شروع فرمایا، اب اس کا انتہائی مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ وہ وجود خاصہ ان افراد پر مشتمل ہے جنہیں ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، جن میں سے افضل اور اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو سب انبیاء سے افضل جامع برکات ہے۔ اس گروہ کے سوا وہ نور دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا، یعنی وہ نور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ ان کے سوا کسی اور پر نازل نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے اور دقائق حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اول فیضان عام کو جو بدیع الظہور ہے بیان کر کے پھر اس فیضان خاص کو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال میں بیان فرمایا ہے کہ جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ فرمایا چونکہ اصل غرض نور کے جلوہ گری کی، اس کا آخری جلوہ پیدا کرنا تھا جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وجود میں آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ شان دکھائی دیتی ہے کہ آغاز فرماتا ہے کائنات کا بے جان چیزوں سے، خاک سے، مادے سے، دنیا سے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان کے ذکر سے، اور پھر فرماتا ہے اور خدا کے نور کی مثال جو اعلیٰ مثال ہے، جو عرفہ مثال ہے، وہ وہی ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، لیکن آپ کے متعلق فرمایا آپ من جملہ گروہ انبیاء میں سے ہیں، اور یہ جو نور کا عطا ہونا ہے اس نور وحی کا جس کا ذکر مسیح السلام آخری درجہ کمال کی صورت میں پیش فرما رہے ہیں، یہ انبیاء کے سوا دوسروں کو نہیں ملتا، کوئی ان میں انبیاء کا شریک نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں کچھ حصے چھوڑ کر آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جن پر اس مضمون کو میں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرمایا نور کے فیض کے لیے نور کا ضروری ہونا ایسی بدیہی صداقت ہے کہ کوئی ضعیف العقل بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ نور تو ملتا ہے انسان کو، مادے کو، بے جان چیزوں کو بھی ملا، اور جتنا ان کے اندر ظرف ہے اتنا ہی آسمان سے نور اترتا ہے ان پر، اسی قدر ان کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔
اب انبیاء کو جو نور ملا ہے وہ ان کے اندرونی نور کا مظہر ہے اور ان کے اندرونی نور سے ایک مناسبت رکھتا ہے. فرماتے ہیں یہ تو ایک ایسی ظاہری سچائی ہے کہ ایک ضعیف العقل کو بھی معلوم ہو جاتی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عقل اتنی روشن تھی کہ آپ کے معیار کے مطابق ایک ضعیف العقل کو بھی معلوم ہونی چاہیے، مگر وہ دنیا والے جو نبی کے نور سے روشن نہ ہوں وہ قوی العقل بھی اس بات سے محروم ہے بیچارے، کیونکہ ان کے اندر وہ نور نہیں ہے جو نور کی باتیں سمجھ سکتا ہو. مگر ان کا کیا علاج؟ اب ان کا ذکر بھی فرما رہے ہیں. ضعیف العقل کو بھی معلوم ہونا چاہیے، مگر ضعیف العقل سے مراد ہے وہ عقل کی تعریف جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، وہ جن لوگوں پر ثابت آتی ہے وہ تھوڑی عقل بھی رکھتے ہوں تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا اس مضمون کا. مگر جہاں تک دنیا والوں کی باتوں کا تعلق ہے، فرماتے ہیں مگر ان کا کیا علاج جن کو اس عقل سے، یعنی اس کا لفظ نہیں ہے مگر مراد یہ ہے اس عقل سے کچھ بھی سروکار نہیں، اور جو کہ روشنی سے بغض اور اندھیرے سے پیار کرتے ہیں، اور چمگادڑ کی طرح رات میں ان کی آنکھیں خوب کھلتی ہیں. یعنی غیر مذہب کی بات، مذہب کے علاوہ بات ہو، دنیا داری کے اندھیرے ہوں جن کا خدا سے تعلق وہ نہ باندھ سکیں، ان مضامین میں ان کی آنکھیں خوب کھل جاتی ہیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دجال کو یکچشمہ قرار دینا، یکچشمی قرار دینا، اور دائیں آنکھ کلیتاً اندھی اور بائیں بہت بڑی اور روشن، یہ اسی مضمون پر کی وضاحت کی خاطر تمثیل پیش کی گئی ہے کہ ان کا الہی نور سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوگا، وہ ایک کلیتاً اندھے ہیں. اور جہاں تک دنیا کے اندھیروں کا تعلق ہے، خدا کے نور کے مقابل پر دنیا اندھیری ہے، وہاں چمگادڑوں کی طرح ان کی آنکھیں خوب کھل جاتی ہیں اور بہت روشن ہو جاتی ہیں، وہ کچھ دیکھنے لگتی ہیں جو نور سے دیکھنے والے کی آنکھ کو وہاں اندھیروں میں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ دو الگ الگ دنیایں ہیں جن کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمائی کہ جن کو اندھیروں سے پیار ہے، چمگادڑ کی طرح رات کو ان کی آنکھیں خوب کھلتی ہیں، لیکن روز روشن میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. خدا اپنے نور کی طرف، اور یہاں نور سے مراد قرآن شریف لیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا، نور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نام ہے اور قرآن کا بھی نام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا اپنے نور کی طرف یعنی قرآن شریف کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کو بخوبی جانتا ہے. اس کے بعد پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں بس اس مثال میں جس کا یہاں تک جلی قلم سے ترجمہ کیا گیا ہے، وہاں اصل عبارت میں وہ آیات جو ہیں اور مثال ہے اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلی قلم سے ذکر فرمایا ہے تاکہ یہ دیکھنے والا معلوم کرے کہ یہ مرکزی چیز ہے، بڑے قلم سے اس کو لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو میرے سامنے تحریر ہے اس میں جلی قلم نہیں ہے، مگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جلی قلم کے مضمون کا مطلب ہے انڈر لائنڈ ہے، جو خاص طور پر ایمفیسائزڈ، ایسی بات جس کو نمایاں روشن کر کے دکھایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انوار ثلاثہ مل کر، ہاں وہ یہ بات ہے، خدا تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے دل کو شیشہ مصفح سے تشبیہ دی، یعنی دل کا جہاں تک تعلق ہے وہ شیشہ ہے جو بالکل صاف اور پاک ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم و ادراک کو اور عقل سلیم اور جمیع اخلاق فاضلہ جبلی و فطرتی کو ایک لطیف تیل سے تشبیہ دی ہے. ابھی آپ کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سب نے اخذ کرنا ہے،
اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر لیں گے کیا؟ ایک چیز ہے دل. دل نیتوں کی آماج گاہ ہے اور میلانات رکھتا ہے جو طبعاً ہر دل میں موجود ہیں. اگر نیتیں بگڑیں تو دل اسی حد تک میلا ہوتا چلا جاتا ہے. اگر میلانات غلط ہو جائیں تو وہ دل نور کی حفاظت کا اہل نہیں رہتا اور اس کے غلط استعمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بس اس پہلو سے دل سے سفر کا آغاز فرمایا کہ دل جہاں تک حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا تعلق ہے، آپ کا دل اتنا روشن اور مصفہ تھا کہ اس میں فطرتاً ہی کسی غیر اللہ کی طرف کوئی میلان نہیں تھا. نہ دنیا کی لذتوں کی طرف، کسی بھی غیر اللہ قدر کی طرف آپ کے دل کا میلان نہیں تھا اور کوئی تکدر نہیں تھا، یعنی غیر کا سایہ بھی آپ کے دل پر نہیں پڑا تھا. کوئی خوف نہیں تھا جس نے آپ کے دل کو میلا کر دیا ہو. بس لا حول ولا قوت کی یہ تفسیر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے تعلق میں بیان فرمائی. کوئی خوف غیر اللہ کا آپ کے دل پر نہیں تھا، کوئی تکدر نہیں تھا، کوئی محبت خدا کے سوا کسی اور چیز کی نہیں تھی. یہ وہ دل ہے جو نور کی آماج گاہ بنانے کے لیے، یعنی نور کامل کے اظہار کے لیے چنا گیا. اور دوسری چیز اس کے لیے کیا ضروری تھی؟ صرف دل کافی نہیں ہے. وہ چیز یہ ہے فہم اور ادراک. عقل بھی ہونی چاہیے، باتوں کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. محض نور اپنی ذات میں دل پر نازل ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر اسے سمجھنے کی، اس نور کی باریک لطائف تک نظر پہنچانے کی استطاعت نہ ہو. تو فرمایا اس کے بغیر کچھ بن نہیں سکتا. پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دل کے بعد فہم اور ادراک اور عقل سلیم. عقل سلیم اس عقل کو کہتے ہیں جو تعصب سے پاک ہو کر سوچتی ہے، جو کسی دلی خواہش یا کسی اور مقصد کی خاطر اپنے غور کو گندا اور میلا نہیں کرتی، بلکہ جب بھی غور کرے گی ہر رجحان، ہر میلان، ہر تعصب سے بلند ہو کر غور کرے گی. اسے عقل سلیم کہا جاتا ہے. فرمایا عقل سلیم عطا فرمائی گئی آپ کو، اور جمیع اخلاق فاضلہ جبلی و فطرتی، وہ تمام اخلاق فاضلہ جو آپ کی بناوٹ سے تعلق رکھتے تھے یا اس پاک فطرت سے تعلق رکھتے ہیں جو ہر ایک کو دی جاتی ہے، ان اخلاق فاضلہ کو اور اس عقل کو اور اس دل کے بعد ایک لطیف تیل سے تشبیہ دی. بس یہ عقل ہے جو دل میں وہ دیا روشن کرتی ہے، جس دیے کے روشن ہونے سے خدا کا نور پھیلتا ہے اور خدا کے نور کا شعلہ دل میں جگمگانے لگتا ہے. تو دل اگر برتن ہے تو اس کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. اس برتن میں چمکے گا کیا؟ وہ تیل جلے گا جو انسان کی صفات حسنہ کا خلاصہ ہے. اس میں اس کے تمام اخلاق فاضلہ شامل ہیں، اس کی عقل سلیم شامل ہے، اس کی فہم اور ادراک کی طاقتیں شامل ہیں. یہ سب ہوں تو انہی کا نام خدا نے وہ تیل رکھا ہے جس کا بیان فرمودہ تمثیل میں ذکر ہے. فرمایا یہ نور عقل ہے. پہلا نور قلب تھا، یہ نور عقل ہے، کیونکہ منبع و منشا جمیع لطائف اندرونی کا قوت عقلیہ ہے. ہر چیز کا منبع قوت عقلیہ ہے. یہ وہ تفسیر ہے جو مذہب کو ریشنیلٹی یعنی عقلی تقاضوں کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کر دیتی ہے کہ اسلام کے متعلق یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مذہبی عقائد ایک طرف کھڑے ہیں اور عقل دوسری طرف کھڑی ہے. مذہبی نور بنتا ہی عقل کی آمیزش سے ہے، اور عقل کی آمیزش نہ ہو تو مذہب میں کوئی نور باقی نہیں رہتا. مگر عقل سلیم ہونی چاہیے،
ہر میلان سے پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور دل کی آماج گاہ ایسی روشن ہونی چاہیے کہ وہ عقل کو دھندلا نہ دے اور کسی بیرونی بد اثر کے نتیجے میں وہ نور اس سے باہر دکھائی نہ دے۔ یعنی شیشہ میلا کر دیں گے تو نور اسی حد تک دھندلایا ہوا دکھائی دے گا، یا اور میلا کر دیں گے تو دکھائی دینا بند ہی کر دے گا۔ تو یہ نور عقل ہے، کیونکہ منبع و منشاء جمیع لطائف اندرونی کا قوت عقلیہ ہے۔ قوت عقلیہ کو تیز کرو گے تو تمہارے اندر لطائف جو ہیں وہ اور زیادہ چمکتے چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دوست ہے ایک، مثلا وہ خالص دوست ہے، اس کا مخلص ہونا اس کے دل سے تعلق رکھتا ہے، مگر آپ کے کسی کام کا ہے بھی کہ نہیں، اس کا تعلق اس کی عقل سے ہے۔ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے تو عقل مند دشمن بہتر ہے، کیونکہ وہ کچھ مارے گا تو عقل سے مارے گا۔ بے وقوف دوست تو اپنی طرف سے بھلائی کر رہا ہوگا، وہاں پھینکے گا جہاں سے تمہارے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عقل نیت سے تعلق نہیں رکھتی، نیت دل سے تعلق رکھتی ہے، اور دوستی اور دشمنی کا تعلق دل سے ہے، وہ اس کی آماج گاہ ہے۔ عقل نہ ہو تو یہ دوستی کسی کام کی نہیں، عقل نہ ہو تو دشمنی بھی نہیں کر سکتا انسان، دشمنی بھی بھونڈے طریق پہ کرے گا، اور بعض دفعہ وہ دشمنی اپنے اوپر الٹ پڑے گی۔ تو جمیع لطائف جس کا انسان کی ذات سے تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عقل کے چشمے سے پھوٹتے ہیں۔ بس اپنی عقلوں کو سیکل کرو، ورنہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ نور ہے کیا، کیا پاؤ گے، کیسے سمجھو گے، جب تک عقل سلیم اور وہ ایک چمکتی ہوئی عقل جس کو ایک نور، ایک تیر سے تشبیہ دی گئی ہے، جب تک وہ تمہیں میسر نہیں آئے گی۔ پھر فرماتے ہیں پھر ان تمام نوروں پر ایک نور آسمانی کا جو وحی ہے نازل ہونا بیان فرمایا، یہ نور وحی ہے۔ یہ مکمل تصویر بنتی ہے۔ دل ہو تو ایسا ہو، عقل ہو تو ایسی ہو، پھر اس پر وہ آسمان سے وحی کا نور اترے، پھر وہ شخص ہے جو دعوت اللہ کا مستحق بنتا ہے۔ تو نور وحی نے اذن کا کام کیا ہے، نور وحی کے بغیر اذن ہے ہی نہیں، نور وحی کے بغیر کسی کو اس کے پیچھے چلنے کی ہدایت بھی موجود نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں آدم کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، یعنی اس کو عقل بخش دوں، اس کا توازن پیدا کر دوں، اس کی صفات حسنہ کو متوازن بنا دوں، پھر بھی تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میرا اذن اس پر اترے، شعلہ امر نازل ہو، تب وہ اس لائق ہوگا کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، تب وہ داعی اللہ کے مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر سب دنیا کو اس نور کی طرف بلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی حقانی اصول ہے جو وحی کے بارے میں قدوس قدیم کی طرف سے قانون قدیم ہے، اور اس کی ذات پاک کے مناسب۔ بس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ جب تک نور قلب و نور عقل کسی انسان میں کامل درجے پر نہ پائے جائیں، تب تک وہ نور وحی ہرگز نہیں پاتا۔ جب تک یہ دونوں نور کامل نہ ہوں، اس کے اندرونی ظرف کے مطابق، کامل سے مراد ہر شخص کا اپنا ظرف ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو ایک ہی جیسا نور وحی عطا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ اس کی ذات میں جو کچھ بھی صلاحیتیں ہیں، جب وہ درجہ کمال کو پہنچ جائیں، تب ان پر یہ شرط ہے کہ ان کے درجہ کمال ہونے کے بعد پر پہنچنے کے بعد نور وحی نازل ہوگا، ورنہ ہرگز نہیں ایسا نور اس کو عطا نہیں ہوتا جو ان صفات کو کمال تک نہ پہنچائے۔ اور پہلے اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کمال عقل اور کمال نورانیت
اور کمال نورانیت قلب صرف بعض افراد بشریہ میں ہوتا ہے، کل میں نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں ثبوتوں کو ملانے سے یہ امر بپایہ ثبوت پہنچ گیا کہ وحی اور رسالت فقط بعض افراد کاملہ کو ملتی ہے، نہ ہر یک فرد بشر کو۔ بس وحی اور رسالت کے مرتبے پر کھڑا کرنا کہ آگے پیغام پہنچاؤ میرے اذن کے ساتھ، یہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا، صرف انبیاء کاملہ کو نصیب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پھر دعوت اللہ کیسے کریں؟ نہ ہماری عقل سیکل ہو، درجہ کمال تک پہنچے، نہ دل اتنا صاف اور پاک ہو کہ ہر دوسرے میلان سے بچا ہوا ہو، اور مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور کسی کو یہ وحی کا درجہ نصیب ہی نہیں ہوتا، تو ان اندھیروں میں ہم کس کی طرف بلائیں گے؟ جو بے نور جھولیوں میں اندھیرے لیے پھرتے ہوں، ان کو حق کیا ہے؟ ان کو تو اذن بھی نہیں پھر ملا۔ یہ وہ الجھن ہے جسے میں دور کرنے کی خاطر اب اس اقتباس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں پس گناہوں سے بچنے کے لیے اس نور کی تلاش میں لگنا چاہیے جو یقین کی کرار فوجوں کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتا اور ہمت بخشتا اور قوت بخشتا اور تمام شبہات کی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ فرمایا تم سراج منیر تو نہیں بن سکتے، مگر سراج منیر کا فیض تو پا سکتے ہو، اور جب تک وہ فیض نہیں پاؤ گے تمہارے اندر یقین پیدا ہو ہی نہیں سکتا اور غلاظتیں صاف نہیں ہو سکتی۔ سب سے اچھا ذریعہ ڈس انفیکٹ کرنے کا سورج کی روشنی کے سامنے ڈال دینا ہے۔ جیسے اعلیٰ پائے پر سورج کی روشنی ڈس انفیکٹ کرتی ہے، یعنی جراثیم کی آلودگیوں سے پاک کرتی ہے، ویسے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں کب سے کائنات وجود میں آئی ہے، کب سے دنیا اپنی ان کیمیاوی ترقیات کے بعد اور حیات کی نشو و نما کے بعد غلاظتوں میں ملوث ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف کسی غذا کا فیض پانا ہو، وہاں دوسری طرف اس غذا کی گندی اور بدبودار صورت کا جسم سے نکالنا بھی ایک لازمی عمل ہے۔ بیکٹیریا بھی کھاتے ہیں اور بیکٹیریا بھی اپنے فضلے کو باہر پھینکتے ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ جاری ہے کروڑوں سال سے، تو اس ساری دنیا غلاظتوں سے بھر جاتی۔ یہاں تو بیکٹیریا کے لیے بھی سانس لینے کی جگہ باقی نہیں بچتی۔ وہ کون سی طاقت ہے جو اس سارے نظام کو اثر نو صحت بخشتی ہے، ہر غلاظت کو دور کرتی ہے اور اس کی جگہ پاکیزگی پیدا کرتی ہے؟ یہ نظام شمسی ہے۔ سورج روز آتا ہے اور ساری رات کے گند دھو کر پھر دوسرے دن چلا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ آتا ہے اور پھر روز کی صفائی کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سورج کی صفائی کا نظام کتنا وسیع ہے، کیسی کیسی شعاعیں اس میں موجود ہیں، وہ کس کس چیز پر کیا اثر ڈالتی ہیں۔ مگر یہ امر واقعہ ہے کہ اگر سورج نہ نکلتا تو ساری دنیا گندگی سے بھر جاتی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ جو فرمایا گیا، تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ شبہات کی غلاظتوں کو دھو، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ روشنی کے سامنے نکلو، اس سراج منیرہ سے فیض پاؤ جس کو خدا نے تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور ہمت بخشتا ہے اور قوت بخشتا ہے اور تمام شبہات کی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے اور دل کو صاف کرتا اور خدا کی ہمسائیگی میں انسان کا گھر بنا دیتا ہے۔ بس افسوس ان لوگوں پر کہ بچوں کی گرد و غبار میں کھیلتے اور کوئلوں پر لیٹتے ہیں اور پھر آرزو کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے سفید رہیں، اور حقیقی نور کو تلاش نہیں کرتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ ظلمت سے نجات پائیں۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا کو ظلمت سے نجات بخشنے سے پہلے اس الہی نور سے تعلق باندھنا ہے جس کو سراج منیر فرمایا گیا، اور وہ اذن الہی سے چمکا ہے۔
اس سے اذن پائیں گے تو ہم بھی اذن کے مقام پر کھڑے ہوں گے. اگر اس سے اذن نہیں پائیں گے تو ہم بھی اذن کے مقام پر کھڑے نہیں ہوں گے. اذن کا مقام دو طرفہ مقام ہے. ایک طرف سے انسان اذن پاتا ہے اور دوسری طرف اذن جاری کرتا ہے. اور آدم کو جو سجدے کی تعلیم دی گئی وہ یہی مضمون ہے جو بیان ہوا ہے کہ جب ہم نے اسے اذن دیا تو اسے صاحب اذن بھی بنا دیا اور پھر تمہیں مجبور کیا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کی اطاعت کرو. اور یہ سجدہ بعض دفعہ طوعی ہوتا ہے، بعض دفعہ جبری ہوتا ہے، طوعاً و کرہاً جیسا کہ فرمایا ہے. اور یہ امر واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نور سے باشعور طور پر آنکھیں کھول کر تعلق باندھتے ہیں اور اپنے اندر اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں، ان کی باتوں میں ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور مانتے ہیں. اور بعض دفعہ بڑے بڑے سرکش بھی اپنی گردنیں ان کی آواز کے سامنے جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہی دلائل جب کوئی دوسرا شخص دیتا ہے تو ان کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتے. بس یہ نور کی صفت ہے، اور اس نور کی صفت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اذن کے مقام پر فائز فرمایا ہے. اور وہ سب سے اعلیٰ درجے کا نور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے جو سراج منیرہ بن کے چمکا. بس آج اگر کسی احمدی نے دعوت اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو اس نور سے فیض یاب ہوئے بغیر وہ ہرگز اس حق کو ادا نہیں کر سکتا. وہ نور ہے جو اپنے دلوں میں سمانا پڑے گا. اس کی کچھ روشنی اپنے اخلاق میں ڈال کر اپنے اخلاق کو جگمگانا پڑے گا. جتنی جتنی روشنی تم پاؤ گے اتنا ہی تم صاحب نور ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی تم خدا کی طرف بلانے کے حقدار بنتے چلے جاؤ گے، ورنہ تمہیں یہ حق نصیب نہیں ہوا. فرماتے ہیں حقیقی نور کیا ہے؟ وہ جو تسلی بخش نشانوں کے رنگ میں آسمان سے اترتا اور دلوں کو سکینت اور اطمینان بخشتا ہے. بس ایک طرف فرمایا کہ وہی صرف ان کے لیے ہے جن کو انبیاء کا مقام عطا کیا گیا ہے، زمرہ انبیاء کہا جاتا ہے. دوسری طرف تعلق باللہ کی نفی نہیں فرمائی گئی، الہام کی نفی نہیں فرمائی گئی، اس وحی کی نفی نہیں فرمائی گئی جو وحی نبوت سے علاوہ ہے. بس بالکل یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ باقی سب بالکل کورے اور بے فیض ہی رہیں گے. نور سے آپ کا تعلق باندھنا ضروری ہے کیونکہ وہی مقام نور پر اترتی ہے. خواہ وہ غیر نبی کی وحی بھی ہو وہ بھی مقام نور چاہتی ہے. بس محمد رسول اللہ کے نور سے فیض ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہی آخری مقام ہے. آخری مقام کی طرف یہ تعلق لے کر جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق آپ کو اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جہاں خدا کی توجہات اترتی ہیں، جہاں خدا کا پیار نازل ہوتا ہے. اور یہ توجہات اور یہ پیار انبیاء کے لیے خاص نہیں بلکہ ہر انسان کو عطا ہوتی ہیں. جو تسلی بخش نشانوں کے رنگ میں آسمان سے اترتا ہے، دلوں کو سکینت اور اطمینان بخشتا ہے. اس نور کی ہر ایک نجات کے خواہش مند کو ضرورت ہے. فرمایا کوئی بھی نجات کا خواہش مند ایسا نہیں جو اس نور کے بغیر گزارا کر سکے، اور یہ نور ہر ایک کو عطا ہو سکتا ہے مگر اس دور میں وساطت حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں عطا ہو سکتا. کیونکہ جس کو شبہات سے نجات نہیں اس کو عذاب سے بھی نجات نہیں. جو شخص اس دنیا میں خدا کے دیکھنے سے بے نصیب ہے وہ قیامت میں بھی تاریکی میں گرے گا. خدا کا قول ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اور خدا نے اپنی کتاب میں، یعنی اس کا مطلب ہے جو کوئی بھی اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہوگا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اور خدا نے اپنی کتاب میں بہت جگہ اشارہ فرمایا ہے کہ میں اپنے ڈھونڈنے والوں کے دلوں کے دل نشانوں سے منور کروں گا. بس وہی اگر انبیاء کے لیے مخصوص ہے تو وہی رسالت ہے جس کی بات مسیح موعود فرما رہے ہیں. دوسری وحی کی بہت سی اقسام ہیں
جو نہ صرف یہ کہ ہم سب کو نصیب ہو سکتی ہیں بلکہ ہوتی ہیں اور اپنے ساتھ نشانات لے کر آتی ہیں، اور ان کے بغیر ہمیں نور کو آگے پہنچانے کا حق ہی نہیں ملتا، اذن ہی نصیب نہیں ہوتا۔ تو بغیر اذن کے تبلیغ کرو گے تو اندھیروں سے اندھیروں کی طرف ہی بلاؤ گے، کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، اور تمہاری تبلیغ میں برکت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ویسے ہی اندھیرے ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ بس وہ لوگ جو تعداد کی خاطر تبلیغ کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے دنیا کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جیسے سیاہ بخت پہلے تھے وہ لوگ، ویسے ہی سیاہ بخت بعد میں رہے، نام بدل گئے۔ کسی کو آپ نے غیر احمدی مسلمان سے احمدی مسلمان کہہ دیا، کسی کو عیسائی سے مسلمان بنا دیا، کسی کو بت پرست سے اسلام کے دائرے میں لے آئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں ان کو کوئی ایسی روشنی نصیب ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی؟ اگر ہوئی ہے اور وہ روشنی ہے جو آپ نے فیضان محمد سے پائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کو زندہ کرنے کے سامان پیدا کر دیے۔ پھر وہ نور، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں پھر طاقت ہے کہ وہ آگے نشو و نما پائے۔ مگر اس کا پہلا بیج بویا جانا لازم ہے، اس کے بغیر از خود کوئی شخص اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ یعنی فی حاضہ عامہ و فی الآخرۃ عامہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں بہت جگہ اشارہ فرمایا ہے کہ میں اپنے ڈھونڈنے والوں کے دل نشانوں سے منور کروں گا۔ یہاں انبیاء کی کوئی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کو دیکھیں گے اور میں اپنی عظمت انہیں دکھلا دوں گا، یہاں تک کہ سب عظمتیں ان کی نگاہ میں ہیچ ہو جائیں گی۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کا دعوت اللہ سے تعلق ہے۔ وہ لوگ جن کی نظر میں خدا کے سوا اور عظمتیں ہیں، ان کو وہ جرت اور وہ سربلندی نصیب ہی نہیں ہوتی جو خدا کی طرف سے نمائندہ بن کر کلام کرنے والے کو ہوتی ہے۔ کئی بار میں حضرت چودھری فتح محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے چکا ہوں، جن کا اسی مسجد فضل سے تعلق تھا، جن کی ابتدائی کوششوں کے نتیجے میں یہ جگہ خریدی گئی ہے۔ حضرت مسلم ماؤد یہ جاننے کے باوجود کہ آپ کو اپنے کپڑوں کی ہوش نہیں، جوتوں کی ہوش نہیں، اور اپنی چیزیں جگہ جگہ بھولتے پھرتے ہیں، جب گورنر وغیرہ یا بڑی بڑی دنیاوی شخصیتوں کو وہ پیغام دینا ہوتا تو چودھری فتح محمد صاحب کو بھی بھجوایا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات آپ کو بھجوایا اس معین پیغام دے کر۔ اب کسی نے دیکھا کہ چودھری صاحب تو بالکل سادہ سے آدمی ہیں، بعض دفعہ جاتے ہیں تو اپنے بچے کی چھوٹی شلوار پہن کر باہر نکل جاتے ہیں جو گھٹنوں تک رہتی ہے صرف، اور کوئی ہوش نہیں کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ یہ جب گورنر سے ملتے ہوں گے جا کے تو پتہ نہیں ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا، کس طرح یہ کانپتے ہوں گے اس کے سامنے۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، بتائیں تو صحیح۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے سامنے، پنجابی میں کہا، کوئی چڑی دا بوٹ پیا ہوئے۔ کہتے ہیں میں خدا کا نمائندہ، وہ دنیا کا نمائندہ، مجھے کیا لگنا ہے اس کے سوا، جیسے سامنے چڑی کا بوٹ، یعنی وہ بچہ جو ابھی انڈے سے نکلا ہے جس کے پر و بال نہیں نکلتے۔ مرغی کا بچہ نہیں فرمایا کیونکہ اس کو تو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، مگر جتنا بیچارہ بے اختیار بچہ چڑی کا بوٹ ہے ویسا کوئی بچہ بے اختیار نہیں ہوتا، نہ بال، نہ شکل، نہ صورت، وہ کچے گوشت کی پوٹ سی پڑی ہوتی ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ مدد کے بغیر ایک دن بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ گرمی بھی ماں سے پاتا ہے تو گرمی ملتی ہے، ورنہ اس کی ذات میں کوئی گرمی بھی نہیں ہوتی ہے طبیعت میں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے سامنے چڑی کا بوٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ نور کی عظمت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ مطلب خدا کہتا ہے کہ میں اپنی عظمت انہیں دکھلا دوں گا، یہاں تک کہ سب عظمتیں ان کی نگاہ میں ہیچ ہو جائیں گی۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے داعی اللہ کا
کہ ہر دوسری عظمت ہیچ ہو چکی ہو، اور جو عظمت اس طرح جلوہ گر ہو کہ اس کے سامنے ہر عظمت ہیچ ہو جائے، اس کی طرف بلانے کا آپ کو حق بھی ہے اور آپ کو طاقت بھی ہے، اور آپ کی آواز میں دیکھیں کیسی شوقت پیدا ہو جائے گی۔ یہی باتیں ہیں جو میں نے براہ راست خدا کے مکالمات سے بھی سنی، یعنی مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں پس میری روح بول اٹھی، پس میری روح بول اٹھی کہ یہی راہ ہے اور گناہ پر غالب آنے کا یہی طریق ہے، نجات کی یہی راہ ہے اور گناہ پر غالب آنے کا یہی طریق ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت پر قدم ماریں، فرضی تجویزیں اور خیالی منصوبے ہمیں کام نہیں دے سکتے۔ ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا ہے۔ ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا، سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے، اور ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے پر ہے، جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے، سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں۔ یہ ہے بصیرت کی راہ جو داعی اللہ کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ سب ظلمانی پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہی ایک راہ ہے جس سے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسا باہر آ جاتا ہے جیسے سانپ کینچلی سے نکل آتا ہے۔ یعنی اپنی کینچلی کو جب سانپ چھوڑتا ہے تو پھر کبھی اس کی طرف نہیں لوٹتا۔ بظاہر سانپ کی مثال تو بڑی بھیانک سی مثال ہے، لیکن زندگی کی مثالوں میں اس سے بہتر مثال دی نہیں جا سکتی کہ کوئی ایک ایسی حالت سے اس طرح باہر آ جائے کہ دوبارہ پھر کبھی اس طرف لوٹنے کا خیال بھی نہ کرے، بیکار وجود کے طور پر پہلے وجود کو ختم کر دے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس نور کی طرف بلاتے ہوئے اس کی کامل مثال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پیش فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا۔ اب یہ جو اقتباس ہے یہ ہمارے جلسوں میں بسا اوقات اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ بہت پرشوقت کلام ہے اور فصاحت و بلاغت کے آسمان پر ایسا بلند اور عرفہ چمک رہا ہے کہ حیرت کے ساتھ نظریں اٹھتی ہیں کہ کسی قلم میں یہ طاقت ہو کہ ایسا عظیم بیان کر سکے۔ لیکن اسی ظاہری چمک میں ہی لوگوں کی آنکھیں الجھی رہتی ہیں، آواز کی شوقت اور اس کے حسن میں ہی کان لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہ مضامین ہیں جن میں ڈوبے بغیر آپ کو ان مضامین سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں یہ دعویٰ کر دینا کہ فلاں میں تھا، فلاں میں نہیں تھا، ایسے دعوے تو سب مذہب والے کرتے ہی رہتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں ادنا درجہ بھی مبالغے کا موجود نہیں۔ جب آپ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں اور حقیقت پر نظر رکھ کے، جیسے سامنے دیوار پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں اور اسے پڑھ رہے ہوں، اس طرح آپ کے سامنے عرفان کے مضمون بیان فرماتے ہیں۔ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا۔ اب ملائک میں کون سا نور ہے جو نہیں تھا؟ وہ نور سے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس مضمون کو کھولا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا جبکہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک اس حدیث کی رسائی نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود یہ عبارت 100% درست ہے، اس میں ایک ادنا بھی شبے کی گنجائش نہیں۔ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا وہ ملائک کو نہیں ملا۔
اور وہ اعلیٰ درجہ کا نور اعلیٰ تھا، اس کا ثبوت خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے معراج نے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ملائک میں سب سے اعلیٰ فرشتہ، سب سے اعلیٰ وجود روح القدس ہے، اس سے اونچا فرشتوں کا وجود متصور نہیں ہو سکتا۔ اور معراج کی شب جو عجیب روحانی کشف حضرت محمد رسول اللہ کو دکھایا گیا، ایک ایسے مقام پر آپ پہنچے ہیں جہاں جبرائیل کے پروں نے جواب دے دیا، نہیں، اس کی اڑان کی طاقتیں ختم ہو گئیں۔ اس نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تیرا مقام ہے، تو آگے چل۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہرگز کسی بھی زبان کی خوبصورتی کی خاطر کلام نہیں فرماتے، یہ دل کی قوت سے جو نور صداقت پھوٹتا ہے وہ ہے جو کلام میں حسن پیدا کر رہا ہے، ادنا بھی اس میں جھوٹ اور مبالغے کا شائبہ نہیں۔ یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا۔ اب نجوم کے اندر نور تو ہے، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام خود بھی لکھ چکے ہیں کہ ہر چیز کا آغاز ہی نور سے ہوا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نجوم میں نور نہ ہو؟ مگر اس نور میں وہ زندگی نہیں، وہ اعلیٰ مقصد کے حصول کی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں جو انسان کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانے کی خاطر عطا کیا جاتا ہے۔ قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ نور جو ہیں قمر اور آفتاب کے، یہ دنیاوی زندگی تو پیدا کر سکتے ہیں، مگر دنیاوی زندگی پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ مقصد وہی اعلیٰ مضمون ہے، بالا مضمون ہے۔ یہ زندگی بیکار ہے اگر بالآخر خدا سے نہ جا ملے، تو اس کے لیے دنیا کا سورج نہیں، سراج منیرہ چاہیے۔ اس کا نور اس سے اعلیٰ اور عرفہ مضمون ہے، نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظاہری باتوں میں بھی جو نور ہے وہ بھی محمد رسول اللہ کے نور سے کوئی سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور جو چھپے ہوئے نور ہیں خزانوں کی صورت میں، ان کی بھی کوئی حیثیت محمد رسول اللہ کے نور کے مقابل پر نہیں۔ فرماتے ہیں قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں۔ اب انسان کامل سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہ تمام کامل وجود جن کے متعلق فرمایا وہ نور سے مرصع ہوتے ہیں، ان پر وہی اترتی ہے، یعنی من جملہ انبیاء سب کو آپ کامل فرما رہے ہیں، کامل بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی انسان کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید، یعنی تمام کاملین میں سے سب سے اکمل۔ تمام انبیاء بلند ہیں، مگر بلند تر ان سے، سب بڑی شان والے ہیں، مگر اس شان کا حامل جیسے محمد رسول اللہ ہیں ان میں اور کوئی نہیں تھا۔ اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا، اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، بس وہ جو درجہ کمال والے تھے وہ حسب مراتب ہیں اور محمد رسول اللہ کے ہم رنگ قرار پائے ہیں، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں۔ یہاں امت محمدیہ کے لیے بھی خوشخبری ہے، اس کا ایک اشارہ سابقہ انبیاء کی طرف بھی ہے، اور ایک اشارہ آنے والے امت کے افراد کی طرف بھی ہے جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہوں۔ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نور سے آپ منور ہونے شروع ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بھی نور ضرور اترے گا، اور آپ بھی اس مقام پر کھڑے ہوں گے کہ ایک طرف سے اذن الہی کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہوں گے، اور دوسری طرف اذن الہی تمام دنیا کی گردنیں آپ کے سامنے جھکا دے گا۔ آپ کی آواز میں وہ قوت اور شوق اور عظمت پیدا ہوگی جس کی دنیا کو انکار کی مجال نہیں رہے گی۔ خدا کرے کہ یہ دعوت اللہ کا نور ہماری آوازوں کو روشن کر دے
اور ہم تمام دنیا کو محمد رسول اللہ کے نور سے بھر دیں۔ اس مقصد کے ساتھ اب اپنے بقیہ سال کے مہینوں میں محنت کریں۔ اگر پہلے کوئی اندھیرے تھے، کوئی اور نیتیں تھیں، کچھ اور نفس کی بڑائی کی تمنائیں تھیں، تو ان سب کی گردنوں پر چھری پھیر دیں اور پاک اور صاف دل کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر